بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سکرین پر ایک لفظ طغرا دیکھ رہے ہیں۔ یہ لفظ عام طور پر ابتدائی دور میں کسی حاکم یا ادارے یا کسی چیز لیٹر پیڈ یا کسی بھی چیز کے اوپر اس ادارے کے اس سکے کے یا کسی بھی فائل کے اوپر ایک لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، اس لوگو کے لیے طغرا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور مخصوص عبارات اور خاص نشان بھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور طورغائی لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اور بعد میں یہ لفظ ترکی اور پھر روم اور پھر فارسی میں یہ الفاظ جو ہے وہ لفظ آیا، اور پھر بعد میں آخر میں اسے عربوں نے بھی استعمال کیا تھا۔ متن میں اس کا استعمال خوبصورتی لانے کے لیے، متن میں جگہ بچانے کے لیے، اور طویل متن میں ایک ہی نام کے ساتھ ایک ہی عبارت بار بار لکھنے سے بچنے کے لیے مختلف تیار طغرے موجود ہیں۔ ان کو کیسے درج کیا جاتا ہے، کہاں درج کیا جاتا ہے، یہاں پر یہ چیز ذکر کی جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے کچھ نشانات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت اللہ علیہم ہے، اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہن، جل جلالہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام چیزیں اور بہت سارے اس طرح کے جملے جو خوبصورت خط میں تحریر کیے ہوئے مائکروسافٹ ورڈ میں موجود ہیں، اور متن کے درمیان ان کو لا کر متن کو خوبصورت کیا جاتا ہے، طویل عبارت بار بار لکھنے سے بچا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم انسرٹ بار میں جائیں گے، اور انسرٹ بار میں آپ دیکھیں گے کہ دائیں جانب ایک سمبلز کا ایک آپشن موجود ہے۔ یہاں اوپر کی طرف سمبلز کا آپشن ہے، اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی ونڈو اس طرح کی کھلتی ہے، اور کچھ سمبلز اس میں پہلے سے موجود ہیں، جس طرح جن کو میں نے استعمال کیا وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مور سمبلز پہ کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ونڈو اس طرح کی کھلتی ہے، اور اس میں مختلف فونٹس موجود ہیں۔ کسی بھی فونٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس فونٹ میں جو طغرے موجود ہیں، طغرا وہاں پر موجود ہے، وہاں سے ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں، اپنی فائل میں اس کو سلیکٹ شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی بھی طغرا کو ہم نے شامل کرنا ہے تو ہم اس یہاں پر آ کر تو جس بھی لفظ کو ہم نے وہاں پر شامل کرنا ہے اس پہ ڈبل کلک کریں گے، یا انسرٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو ہماری فائل میں وہ طغرا، وہ سمبل شامل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ریسرچ میں ایک ٹرانسلیٹریشن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کسی انگریزی کے ایسا جو لفظ ہے جو انگریزی کا نہیں ہے لیکن اس کو انگریزی میں واضح کرنے کے لیے ٹرانسلیٹریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اعراب والے حروف وہ یہاں سمبل سے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔